آج ہم آپ کو ایک ایسا علاقہ دکھانے جا رہے ہیں جو اپنی مثال آپ ہے۔ یہ ضلع گجرات کی تحصیل کھاریاں کے نواح میں واقع ہے۔ اس کو لوگ موہری شریف کے نام سے جانتے ہیں۔ اس گاؤں کو نمایاں حیثیت اس لیے حاصل ہے، یہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا جو کہ اپنی مدد آپ کے تحت ایک ترقی یافتہ گاؤں کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اس علاقے کو 16ویں صدی کے آغاز میں راجپوت خاندان کے راجہ بہرام خان نے آباد کیا۔ کیونکہ یہ علاقہ ٹیلے پر آباد ہے، اس لیے یہاں پانی کا شروع سے ہی مسئلہ تھا۔ شروع میں لوگ برساتی نالوں میں چھوٹا سا گڑھا کر کے پانی حاصل کرتے، اس کے بعد تمام گاؤں والوں نے مل کر چھوٹا ڈیم بنایا۔ ہر بارش اپنے ساتھ بہت سی مٹی بھی لاتی، اس وجہ سے یہ ڈیم بھی کارآمد نہ رہ سکا۔ اس علاقہ میں کچھ کنویں بھی کھدوائے گئے جو کہ زیادہ کامیاب نہ رہ سکے۔ 1981 میں حکومت نے نال والا ڈیم بنوایا جو کہ عرصہ 5 سال ہی کام کر سکا۔ اس اثناء میں گاؤں کے پرانے کنویں اور بارشی پانی کو اکٹھا کر کے ہی گزارا کیا جاتا۔ بہت ہی انت تک محنت اور تجربات کے بعد حاجی منیر صاحب کی کوششوں سے گاؤں میں اپنی مدد آپ کے تحت بڑے پیمانے پر بور کروانے کا فیصلہ ہوا، اور پھر ایسا ہی کیا گیا اور 3 بور کروائے گئے اور ان پر ٹربائن موٹرز لگوائی گئیں، اور آج پورے علاقے کو پانی کی کوئی قلت نہیں۔ گاؤں والوں نے مل کر فنڈز اکٹھے کر کے ان ٹربائنز کو چلانے کے لیے سولر سسٹم لگوائے، جن پر ایک اندازے کے مطابق 3 کروڑ روپے کی مالیت آئی۔ آج صرف 200 روپے ماہانہ کے عوض موہری شریف کے ہر گھر کو پانی مہیا کیا جا رہا ہے۔ اس ساری جدوجہد کے پیچھے بہت سا عرصہ اور بہت سے لوگوں کی محنت رہی ہے، جیسا کہ حاجی منیر، صوفی محمد اعظم، راجہ محمد اصغر، لیفٹیننٹ ولایت خان، حاجی عبدالغفور اور مہر عبدالرحمان۔ ان سب ناموں میں سر فہرست نام حاجی منیر صاحب کا ہے، بلکہ یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ حاجی منیر ایک نام نہیں بلکہ ایک سوچ ہے، جنہوں نے تمام موہری والوں میں یکجا رہنے کا جذبہ پیدا کیا اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کا سبق دیا۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی فلاحی کاموں میں وقف کر دی۔ حاجی منیر صاحب 1990 میں وطن واپس آئے اور 1992 میں ویلفیئر سوسائٹی کا آغاز کیا اور اس سوسائٹی کے چیئرمین منتخب ہوئے۔ گاؤں کی گلیاں پکی کروائیں، صفائی کے نظام کو بہتر بنایا، گیس کی فراہمی یقینی بنائی، بیت المال قائم کیا، غریب لوگوں کی شادیوں کے اخراجات ویلفیئر فنڈ سے ادا کیے، مستحق افراد کو اناج کی فراہمی کا سلسلہ شروع کیا اور قرضہ حسنہ کا نظام تشکیل دیا۔ موہری کو کھاریاں سے ملانے والی روڈ کی بنیاد رکھی اور اپنی نگرانی میں سڑک کا کام کروایا، اور بالآخر موہری کو ماڈل ولیج کے نام سے پکارا گیا اور حاجی منیر صاحب کو کھاریاں کے عیدی کا لقب دیا گیا۔ اوورسیز ٹی وی گلوبل چینل نے حاجی منیر صاحب کے خصوصی انٹرویو کے لیے موہری کا دورہ کیا اور ان کی کاوشوں کو سراہا۔ موہری شریف کے بارے میں ان کو ذہن میں کیسے خیال آیا اس گاؤں کو آئیڈیل بنایا جائے، اور اس سوسائٹی نے کیا کام کیا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے۔ اس سوسائٹی کے پس پردہ میرے خیال میں کچھ اوورسیز پاکستانی بھی شامل ہیں، ان کی خدمات بھی شامل ہیں۔ ہمارے ہاں موجود ہیں
ओवरसीज पाकिस्तानी के बहुत से रिश्तेदारान यहाँ मौजूद हैं, उनके सोसाइटी के रिश्तेदारान हैं, राजा मंजीर साहब हैं। इनसे बात करते हैं कि बताएंगे हमें कि मौली शरीफ में इसकी फलाह के बोझ के लिए क्या काम कर रहे हैं और कब से काम कर रहे हैं। आइए पूछते हैं राजा आजी मंजीर साहब। सबसे पहले तो जी आपका शुक्रिया कि आपने हमें इस काबिल समझा, इस गाँव को, बड़ी मेहरबानी। हमारी वेलफेयर सोसाइटी कमो बेश पिछले 30 साल से रजिस्टर है, लेकिन मैंने 2001 में डनमार्क में रहता हूँ। 2001 में पेंशन वगैरह होगी तो फिर मैं इधर आ गया। तो यहाँ रजिस्टर थी लेकिन इतनी एक्टिव नहीं थी। एज यूजुअल पाकिस्तानी गांव की तरह हमारे गांव के हालात भी बस ऐसे ही थे। गंदगी थी, पानी साफ नहीं था, स्कूल का निज़ाम तो नहीं था। PHU है हमारा, इमारत मौजूद थी लेकिन गिर चुकी थी। स्कूल की हमारा टोटली तबाह बर्बाद हो चुकी थी, रस्ते वगैरह कुछ नहीं था। तो मैंने ذاتی طور پر یہ سوچا کہ ڈنمارک کا معاشرہ جس میں ہم اس وقت رہ رہے ہیں وہ ایک مثالی معاشرہ ہے میری نقطہ نظر میں۔ ہر قسم کا سسٹم ہے۔ تو بحیثیت مسلم مجھے یہ محسوس ہوا کہ آخر وہ کیا وجوہات ہے کہ ہم کیوں ایسا نہیں کر سکتے۔ تو میں نے اپنے باقی دوستوں سے ڈنمارک میں رابطہ کیا کہ یار ہم جہاں رہ رہے ہیں وہ سہولتیں ہمیں میسر ہیں، ممکن حد تک یہاں بھی لوگوں کو وسائل کی کمی ہے، وسائل مہیا کرتے شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس وقت ہم نے یہ 2 کمیٹیاں بنائی جناب ویلفیئر سوسائٹی کے نیچے، ایک صحت و صفائی کمیٹی اور ایک واٹر سپلائی، ڈیوائڈ کر دیے، بندے چن لیے یہ کام یہ کریں گے۔ اور ہاں اس سے پہلے سب سے اہم بات جو میں نے کرنی ہے وہ یہ کہ ہم نے تمام گاؤں کے لوگوں کو میں نے اکٹھا کیا۔ ہمارے گاؤں میں دشمنی تھی، 3-4 قتل ہمارے ساتھ، تو پتہ ہے آپ کو جہاں جو الیکشن ہوتے ہیں اس کا دشمنی چل رہی تھی ہماری، اس کی بنیاد الیکشن تھی۔ تو میں نے سارے گاؤں کو اکٹھا کیا اپنے اسکول، میں نے کہا یہ آج کے بعد ہماری فیملی کا کوئی آدمی الیکشن میں حصہ نہیں لے گا۔ اچھا، آپ لوگ جس کو چاہیں الیکشن میں انتخاب کریں، جب بھی ہوئے آؤ مل کے اس گاؤں کے لیے کچھ غور و فکر کریں۔ تو اس پر سارے تیار ہو گئے گاؤں کے لوگ، وڈی کو مخالفت وغیرہ جو تھی پہلے بنیاد ہم نے یہ رکھی۔ اس کے بعد وہ دونوں سوسائٹیاں صحت و صفائی والی کوڑا وغیرہ اٹھانا شروع کر دیا، ادھر واٹر سپلائی کے نظام کو درست کیا۔ پیسے مجھے ڈنمارک سے اس وقت بھجوانا شروع ہو گئے، جو پتہ ہی آپ کو وہاں پر۔ تو آہستہ آہستہ یہ جی شروع کر دیا ہم نے اللہ کا نام لے کے۔ اس کے بعد کیونکہ ہمارا اپنا دلچسپی تھی، ہمارے دوست ہمارے ساتھ تھے مل جل کے، اس سوسائٹی نے CC بھی ایک نظام تھا مشرف گورنمنٹ میں پچھلی میں کہ وہ 20% کمیونٹی دیتی تھی، 80% گورنمنٹ دیتی تھی۔ وہ اس حوالے سے کم و بیش ہم نے 4-5 کروڑ روپے کا کام یہ کروا لیا، یعنی تمام اس سوسائٹی میں ہم نے اپنے پاس سے 20% دیا نا، وہ 27-30 لاکھ روپیہ ہم نے خرچ کیا پاس سے، باقی گورنمنٹ سے لے کے سارے گاؤں کا جو گلیاں نالیاں یہ سب کی سب ہم نے اس سسٹم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے درست کر لیا۔ یہ پہلی دفعہ اس گاؤں کی ترقی ہوئی؟ جی پہلی دفعہ۔ گندگی تھی اس وقت، کوئی حال نہیں تھا، ہمارے گھروں میں پانی ایسا تھا جس میں کیڑے آتے تھے، گندا تھا۔ وہ وال ہے واٹر سپلائی لیکن وال زیر زمین، اس میں گندگی ہے، وہ گڑھے بن گئے، سو۔ تو اللہ کا نام لے کر ہم نے شروع کر دیا، اس کے بعد پھر چلتا چلا گیا۔ سکول ہمارے کی بلڈنگ ہونی تھی، وہ 22-30 لاکھ روپے کی ہم نے شفاعت صاحب سے منظور کرائی، وہ ہمارے لازم تھے۔ اسی طرح BHU کی بلڈنگ تھی، وہ گر چکی تھی، جو بنیادی ہیلتھ سینٹر جو ہوتے ہیں اس سے ہم نے لڑکیوں کے اسکول کو ٹھیک کروایا۔ ہمارا پرائمری اسکول، پہلے ہمارے پرائمری اسکول میں ہی 10 کلاسیں تھیں، وہ ہم نے باہر جگہ خریدی ہوئی تھی، وہ اسکول کو باہر ہائی اسکول کی بلڈنگ باہر منتقل کی، یہاں پر بلڈنگ بنائی۔ یعنی یہ میں مقصد کر رہا ہوں کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ، ٹائم تو لگا نا اس پہ، لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتا گیا۔ پھر اللہ نے مدد کی، ہم نے پھر ہمارے وسائل ہوئے اللہ نے دیے۔ اس کے بعد ہم نے 1.5 کروڑ کم و بیش، اگر میں مبالغہ رائے نہیں کر رہا، تو ہماری سوسائٹی نے 1.5 کروڑ روپیہ خرچ کر کے لوگوں کو جو کہ مستحق سے انہیں مکان بنا دیا۔ بس سے یاد نہیں مجھے، میں تو بنانے والا ہوں، یہ دفتری معاملات ہے، سسٹم ہے ہمارا کہ ہر چیز دفتر میں ہوتی ہے۔
اب مجھے لینا ہوتا ہے دفتر میں لینا ہوتا ہے, مجھے حساب بھی دینا ہوتا ہے دفتر میں. جب میں ان کو دے دیتا ہوں اس کے بعد میرا اس میں کوئی تعلق نہیں. تو دفتر میں سسٹم ہے. اب بہت سے لوگوں کو اس لیے میں مینشن نہیں کر رہا کہ جتنی کسی کی ضرورت تھی نا, خصوصی طور پر ہر گھر میں یہ ضرورت تھی ہماری یہ لیٹرین کی, وہ تو ہم نے ہر گھر کو بنا دیا. بچیاں باہر نہیں جا سکتی, مشکل تھی, لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی. تو کم بیش ہر گھر میں, ہمارے گاؤں کے ہر گھر میں یہ اس وقت موجود ہے. ہمارے گاؤں کی آبادی 6-7 ہزار کے قریب, گھر 1100 کے قریب, 300 فیملی سطح غربت سے نیچے جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے آپ کو پتا ہوگا, 300 فیملی سطح غربت سے نیچے, جن کے ذرائع آمدن اتنے نہیں کہ ان کے گھروں کا گزارا ہو سکے. تو وہ سوسائٹی خاموشی سے اب دیکھتے ہیں کہ کس کے کیسے حالات ہیں. بچے زیادہ ہے, ایک بندہ کام کرنے والا ہے, 4-5 بچے ہیں, میاں بیوی ہیں, ان کا گزارا تو نہیں ہوتا. تو ہم کسی نہ کسی طریقے سے ان کی گئے بغیر مدد کرتے ہیں. اور یہ انڈر ٹیبل ہے, عام پبلک کو اس کا کوئی پتہ نہیں. آج یہ بیٹھے جو سن رہے ہیں نا لوگ, انہیں اس سے پہلے کوئی پتہ نہیں. اچھا, یہ انکشاف آج ہو رہا ہے, یہ انکشاف آج ہو ہے, سوائے ہماری سوسائٹی میں اور کے باقی لوگوں کو اس کا ہم کبھی علم نہیں ہونے دیتے. اچھا, آپ بتا سکتے ہیں مجھے کہ اس سوسائٹی کا کتنا بجٹ ہے؟ اس وقت ہمارا بجٹ ٹوٹلی اگر میں اندازہ لگاؤں تو تقریباً 50 لاکھ کے قریب. جب آپ مکان جو بنا رہے تھے اس وقت بجٹ, اس وقت صورتحال بالکل مختلف تھی, چونکہ مکانوں کے لیے ہمیں ڈونیشن ملی اپنے وہ سے پاکستانی, میری فیملی کے بندوں سے, صرف آپ کی فیملی, میری فیملی کے بندوں سے. اچھا, میرے بیٹے ہیں, ان کا کام سے انہوں نے کہا یار میرے بات کر دو, یہ لوگ ہیں ان کی چھتیں نہیں ہیں. تو انہوں نے ایک نے کہا 1 کروڑ روپیہ دے دیتا ہوں. میں اس کو اناؤنس نہیں کرتا دراصل, اور باقی ساتھ ساتھ چلتا رہتا. تو یہ وہ جو پروجیکٹ ہے دراصل اس کا ڈائریکٹلی ویلفیئر سے اس نے تعلق نہیں, کچھ اس میں انوالو نہیں کیا. وہ اضافی کام تھا, اس کا اکاؤنٹ ہی اضافی تھا. ویلفیئر کو اس میں سوسائٹی کے علاوہ حساب تھا, لیکن اس میں رکھا نہیں تھا ہم نے. صحیح بات ہے. سوسائٹی کا حساب جو ہے وہ اس وقت ایک بیت المال ہے ہمارا بیسیکلی. بیت المال کی یہ ڈیوٹی ہے کہ لوگوں کو ضرورت کے مطابق قرضہ, بچیوں کی شادی پر امداد. کتنا دیتے ہیں قرضہ؟ تقریباً 50,000 تک. ویسے تو لاکھ بھی ہے, لیکن ہم منیمم کوشش کرتے ہیں کہ 20 ہی رہے. اچھا صاحب, اس قرضہ دینے کا کوئی کرائٹیریا ہوتا ہوگا, کوئی بورڈ ہوتا ہوگا؟ جی, کیا دے رہے گا؟ ہم خود چونکہ گاؤں ہے نا, ہم جانتے ہیں سب لوگوں کو. ہاں, محلہ داری ہے. 3-4 ہمارے جو لوگ بیٹھے ہیں نا, ہمیں آپس میں ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یار اس بندے کو, کل مثال دیتا ہوں, میں کل بیٹھا ہوا تھا, ایک بندے کے بل نہیں آ رہا واٹر سپلائی کا, 300 روپیہ مہینے کا, 3,000 بن گیا. اب میں نے پوچھا, یہ نا صاحب بیٹھے تھے ایک اور دوسرے, میں نے کہا اس بندے کے مالی حالات کیسے ہیں؟ تو کرامت صاحب نے کہا یار اس کے حالات خاتون ہے, میاں اس کا باہر ہے, پیسے نہیں دیتے, اس کے حالات تو میں نے کہا دین وہ تو ڈیزرو کرتی ہے, یعنی دفتر میں تو جمع کروانے ہیں. تو میں نے, میرے پاس فنڈ کے لیے پیسے تھے, میں نے وہ 3,000 نکال کے ہمارا ایک اور دوسرا ساتھی مطلب جو اس خاتون کو دو, اس کو کل آ کے جمع کروا, تاکہ واٹر سپلائی کا سسٹم ڈیمیج نہ ہو, اور اس کی اور اسے کہو کہ آئندہ 300 روپیہ مہینے کا ادا کرتی ہے. تو یہ ہے انڈر ٹیبل ہماری آپس میں دینے کا کرائٹیریا. آپ نے کسی کو پتہ نہیں چلتا, نہیں, وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو. خاموشی سے کچھ معاملات ہیں یہ وہ رفاقت صاحب کے, وہ یہ خالصتاً پھر اور بنیاد ہے, ایک دفتری, ایک دفتر سے باہر. صحیح بات ہے. ایسا ماشاءاللہ آپ تو بہت ایک فلاحی کام کر رہے ہیں. اچھا, آپ کے ذہن میں پلان تو ہوگا اس گاؤں میں کیا مسائل ہیں, آپ کو کیا کرنا ہے؟ مسائل الحمدللہ بڑی حد تک تو ہم نے جو مسائل ہمارے دائرہ اختیار میں انہیں تو ہم نے حل کر ہی لیے. مسائل ہوتے ہیں تعلیم کے. کون سے مسائل حل کیے؟ مسائل مثلا تعلیم کے. جب شروع میں آیا تو میں نے بڑی کوشش کی کہ تعلیم سب سے زیادہ ضروری ہے, اور یہاں اسکولوں کا سسٹم ہی کوئی نہیں. اسکول تھے نہیں, اسکول تھے, ٹیچر کوئی نہیں. اچھا, اب دوڑ کے میں نے سرکاری اسکول, اب ٹیچر نہیں ہے. جس کے ساتھ ایڈیو کے پاس جاتے وہ کہتے ہیں اچھا ایسا کرے آپ کسی ٹیچر کو راضی کر لیں, تو اگر وہ راضی ہو گیا تو ہم اس کا تبادلہ کر دیں. بھائی ہمیں ٹیچر آپ دیں نہیں ہے تو یہاں لوگ نہیں, وجہ بتائی نا بھائی کیوں ایسا ہے. کہا ٹیچر کی تعداد تھوڑی ہے. ہیڈ ماسٹرس میں نے بتایا کہ ہیڈ مسٹریس پچھلے 35 سال گزر گئے. 35 سال پہلے ایک ہیڈ مسٹریس تھی ہماری گرلز اسکول کی, آج تک ہیڈ مسٹریس ہمیں نہیں مل سکی. کوشش کے باوجود انچارج ہے وہ لڑکی ایک بنا دی, کسی کو بنا دی. بہترین رزلٹ ہے ہمارا
बेहतरीन स्कूल की बिल्डिंग है, खूबसूरत है, लेकिन जब कहते हैं तो कहते हैं कि हुकूमत पंजाब के पास हेड मास्टर की तादाद कम है, जरूरत ज्यादा है। यही हाल हमारे बच्चों के स्कूल का है। राय साहब, हम यहाँ लेना वक्फा, यहीं से बात शुरू करेंगे। नाज़रीन, अभी हम थोड़ा सा वक्फा कर लेते हैं, इस वक्फे के बाद हम दोबारा यहीं से बात शुरू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। पहले फिर यहाँ स्कूल पर कितने थे? हाई स्कूल? पहले हाई स्कूल उस वक्त हमने बनवा लिया लड़कों का, प्राइमरी भी बन गया, बच्चियों का हाई स्कूल है एक जगह पर। जी बिल्कुल सही। तो स्कूल की बिल्डिंग हमने अल्लाह का नाम शुरू की। खालिसन मेरा वो भाई है ब्रिगेडियर, तो उसको तो रिटायर नहीं हुआ, सबको रिटायर हो गया। उन्होंने मेरे बच्चों ने मिलके हमने अल्हम्दुलिल्लाह जगह मिली, कम बे 1.5 करोड़ रुपए से हमने बिल्डिंग बनाई है। इस वक्त हमारे ये इंचार्ज भी है स्कूल के भी, इससे पहले एक और साहब के भी है। स्कूल का नाम क्या रखा है? वालदा मेरी के नाम पे रखा है जी, सरवर जान वेलफेयर स्कूल। और उसमें लाश ही लाश है, प्रॉफिट वाली कभी बात नहीं हुई। पैसे हम नो प्रॉफिट नो लॉस इसके ही आगे है, क्योंकि हमें खुद अपने तौर पर भी कमो बेच 5,000, 25,000, 20,000 हम देते, क्योंकि फीसें थोड़ी रखी थी। कितने बच्चे कितने पढ़े? 590 बच्चे मैट्रिक तक। मैट्रिक तक। उसमें 5वीं के बाद या 6वीं के बाद शायद बच्चियों को हमने अलग कर दिया। अच्छा, 5वीं तक ज्वाइंट था और 6वीं से फिर अलग अलग। उसके बाद बिल्डिंग अलग, बच्चे अलग और बच्चे अलग, मेल और फीमेल को अलग कर। अच्छा, ये तो आपने एजुकेशन कर दिया, दूसरा आपने हेल्थ के बारे में कर दिया, पानी की कर दिया। पानी हेल्थ के हवाले से ये है कि हमारा ये BHU है ना, यहाँ गवर्नमेंट का सिस्टम ऐसा है ना कि उसमें जो दवाइयाँ देते हैं ज्यादा ओवरडेट होती है। डॉक्टर होता है यहाँ पे? डॉक्टर है, डॉक्टर हमारा है अल्हम्दुलिल्लाह, डॉक्टर लेडी डॉक्टर है। तो फिर जितनी दवाइयाँ वो डॉक्टर हमें लिख के देते हैं ना, कि उन्हें हमारे साथ ये वादा है कि दवाई जब भी जो भी चाहिए हमें सोसाइटी देगी। अब जब डॉक्टर लिख के देता है कि ये दवाइयाँ हमारी डिमांड है, तो हम उसी वक्त प्रोवाइड करते हैं। हमारा चूंकि राब्ता है आगे, प्रोवाइड कर देते हैं, पेमेंट हम कर देते हैं। दवाइयों की जरूरत होती तो उस सेहत के हवाले से पानी और दवाइयाँ वगैरह हॉस्पिटल का ये निजाम हमने। तो ये कहना चाहिए कि मोरी शरीफ में सेहत मुफ्त है? ये मुफ्त, यूरोपियन स्टाइल ऑफ कोर्स मुफ्त है, ऑफ कोर्स मुफ्त। फ्री है, छोटी मोटी दवाई होती होंगी? दवाइयाँ जो उनकी डिमांड है, कोई ऑपरेशन करना वो तो नहीं यहाँ पे? नहीं कह रहे, वो तो उसका तो फैसिलिटी नहीं है। डिलीवरी है, डिलीवरी है हमारे पास। वो क्या है छोटी मशीन जो अल्ट्रासाउंड, ये हमने खुद खरीदी। अच्छा, अल्ट्रासाउंड 14 लाख रुपए की हमने खरीदी थी, ये सोसाइटी ने खरीदी थी। एम्बुलेंस है हमारी, एम्बुलेंस है। उसके बाद दूसरी मशीन है एक्सरे मशीन, उसके हवाले से एक्सरे मशीन है, ऑपरेटर नहीं दे रहे। 10 साल हो गए हमें, ऑपरेटर चलाने वाला ऑपरेटर नहीं मिल रहा। 10 साल हो गए मुझे। आज जाके अल्लाह भला करे, हमने गए थे वहाँ पे, हमारा MPA साहब से मैंने बात की, अल्लाह के बंदे मशीन पड़ी है, 10 साल हो गए खरीद के रखी है। बिल्डिंग हमने खुद बना के दी उस मशीन की। उन्हें टेलीफोन किया, वो इत्तेफाक है कि वो जो वीडियो बने वो हमारा जानने वाला था, तो वो अभी थोड़ी देर पहले हम उससे मुलाकात करके उन्होंने कहा जी मैं 3 दिन के अंदर अंदर आपको, अच्छा भी फैसला होगा, ये फैसला हुआ कि 3 दिन के अंदर मैं आपको ऑपरेटर भैया करके दूंगा। बिल्डिंग की हालत ठीक नहीं थी, मैंने कहा ये देख यार चेक कर इसे। उन्होंने कहा जी ठीक है, कल बंदा बुलाते हैं, उसका सर्वे करें और इस बिल्डिंग को हमने रीबिल्ड करना है। सो सफाई के वाले से हमारे पास 2 स्वीपर है, 15 साल से है, वो पूरे गांव की, पूरे गांव में 2 स्वीपर है, रोज में सफाई की ड्यूटी है उनकी, वो कवर कर हो जाता है। हमारे गांव का इत्तेफाक ये है कि चूंकि गांव की ये ना जो पहाड़ी इलाका वो ढलवान है, उसमें हमें सहूलत है, आधा काम करना पड़ता है, वो थोड़ा है ऑटोमेटिक हो जाता है। दूसरा हमने कूड़े के लिए फिर आगे वो बनाए हुए डंप करने की जगह के वहां फेंके, ट्रैक्टर वालों से ठेका है, जब ज्यादा हो जाता है तो वो कूड़ा वगैरह बाहर। अच्छा, ऐसा इस गांव को आइडियल विलेज कहा जाता है, जो मैंने बोर्ड देखा भी है, ये आपकी तरफ से या हुकूमत पंजाब में? हमारे नाज़म साहब थे, चौधरी शफात हुसैन साहब, जिस वक्त जिला कौंसिल ना, उस वक्त उन्होंने ये आइडियल विलेज करार दिया, तो उन्होंने काम भी कुछ किया। ये सारे काम उन्हीं के जरिए हो रहे हैं। नहीं, सोसाइटी भी तो कर रही है ना? नहीं, CC भी जो अच्छा वो उधर से जो फंड से मिले वो उधर से मिले। हाँ, फंड तो सारे अच्छा, फंड जो मिले वो आइडियल विलेज से मिले। यस, स्कूल बनवाया उन्होंने, बनवाया 30 लाख रुपए। ये BHU की बिल्डिंग उन्होंने बनवाई। हमने अपना काम किया छोटे लेवल पे, बड़े सड़क हमारी उस वक्त 1 करोड़ 60 लाख की, अब तो खरा 10 रुपए बनी है,
روڈ تو تھوڑا روڈ خراب ہے، ابھی کام چل رہا ہے روڈ پہ بھی. اچھا تو اس حوالے سے جیسے میں عرض کر رہا ہوں، اس کے بعد ہمارا ایک سسٹم ہے، گندم سپلائی کرتے ہیں سال کے موسم کے شروع میں مئی میں جتنے لوگ ہیں مستحق انہیں ہم راشن مفت دیتے ہیں. نہیں مفت نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں کہ جس نے لینی ہے آ کے لے لو، ایک سال پہ ادا کرنا ہے واپس. اچھا یعنی سال کے شروع میں 55-54 لاکھ روپے کی گندم تقریباً ہر سال ہوتی ہے. یہ گندم سارے گاؤں کی اکٹھی ہوتی ہوگی جگہ کا یہاں کیسے خریدی جاتی؟ نہیں ہم خود خرید کے لاتے خرید کے لاتے ہیں، یہ سوسائٹی لاتی ہے، سوسائٹی خریدتی ہے، لوگ اپنا نام لکھوا دیتے ہیں، ڈیمانڈ دے دیتے ہیں ڈیمانڈ کہ ہمیں اتنی چاہیے، ہمیں لمٹ اتنی کتنی ہوتی ہے؟ چاہیے، کتنی بوری؟ ایک بوری، دو بوری؟ جتنی کو جائے. جتنی بھی چاہیے. نہیں کوئی لمٹ نہیں ہے، 10 بندہ 12 آئے، ایک تاجر آئے، ساری بوریاں لے نہیں لیں. ایسا نہیں ہوتا. ہم جانتے ہیں، میں نے پہلے بتایا نا، ہم جانتے ہیں اچھا، نا اچھا. کہ اس فیملی کے کتنے بندے ہیں. اچھا اس طرح سے. اب کچھ زیادہ مانگے نا، اس سے پوچھتے ہیں بھائی کیوں بھائی اتنی زیادہ کیوں ہے، تو پھر بتا دیتا ہوں میری بیٹی نہیں آ رہی، اسے دینا 100-150. بہت اچھی یا کچھ فیملی ہے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، زیادہ فیملی رہتی ہے، تو اس میں ہم ہر سال الحمدللہ کو تقریباً 8واں سال ابھی شروع ہو رہا ہے یا 9واں ہے، تو لوگوں کو یہ سہولت ہے کہ گندم گھروں میں ہم پہنچوا دیتے ہیں. اچھا آپ نے ماشاءاللہ جو باتیں بتائیں بہت اچھی ہیں. اللہ کرے تمام پاکستان کے دیہاتوں میں ایسی ہو. اب تک کیا سمجھتے ہیں کتنے مسائل ہیں جن پہ کام کرنا ہے؟ کون سے پروجیکٹ آپ کے ذریعے؟ میرے ذہن میں تو پروجیکٹ جی بنیادی طور پر ہمارا واٹر سپلائی کا مین پرابلم تھا. واٹر سپلائی کی ہمارے گاؤں کے گردونوا میں پانی زیر زمین تھوڑا ہے جی وہ پہاڑی علاقہ. پہاڑی علاقہ، تو پرانے علاقہ 3.5 کلومیٹر دور ہماری واٹر سپلائی کی ٹربین ہے. اچھا 3.5 کلومیٹر فاصلہ ہے. آبادی زیادہ ہوگی، اب ٹربین 2 کم پڑ گئی. دوسرا بجلی کا مسئلہ ہے، بجلی آتی نہیں ہے، اس بجلی آئے گی تو چلیں گی. تو اس میں پھر ہم نے پلان بنایا کہ تیسری کو 3 کرے. ابھی اس پر یہ جو آپ نے دیکھا نا فوڈ تو وہ واٹر سپلائی کے لیے تیسری ٹربین کام ہو رہا ہے. اس پر 50 لاکھ روپے کا اس وقت منصوبہ زیر تکمیل ہے، جس میں سے 10 لاکھ ہم نے دیا ہے، یہ بھی سی سی دی ہے، وہ 20% 10 لاکھ ہم نے خود دیا ہے، اور 40 لاکھ یہ مین پروجیکٹ میں شامل ہوتا ہے. یہ مین پروجیکٹ ہے. اس کے علاوہ چھوٹا چھوٹی گلیاں وغیرہ بنا رہے ہیں، وہ بھی چل رہا ہے ساتھ ساتھ سلسلہ الحمدللہ. سوئی گیس کا نظام آ چکی ہے یہاں میں. جی ہاں، جو گیس کا مین پائپ بک چکا ہے، یہ 8 سال پہلے کی بات ہے. اس کے بعد رک گیا. ابھی فضل صاحب سنی ناظرین، یہ آئیڈیل ویلے سے میں بات کر رہے ہیں. 8 سال پہلے سے گیس منظور ہوئی تھی اور پائپ بچھائے گئے تھے، اور لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. ابھی بھی آئی تھنک تکمیل کے مرحلے سے گزر رہا ہے. کوئی اور کم مکمل ہوگا یہ رائے صاحب بتا سکتے ہیں. جی رک گیا. جی ابھی ہمارے ایم این اے ایم پی اے صاحب سے پھر ہم نے رابطہ کیا کہ اللہ کے بدلو 8 سال ہو گئے گیس لین پائپ لین ڈل چکی. ایم این اے کون ہے اس علاقے کے؟ عابد رضا صاحب، عابد رضا صاحب، اور ان کے بھائی ہیں شبیر جی صاحب. وہ کافی ایکٹیو اور کام کرتے ہیں. بہت ہے، اتنے ایکٹیو ہے کہ میں 15 سال تو ہو گیا نا، اتنا ایکٹیو بندہ میں نے نہیں دیکھا. صحیح ہے. مثال میں دیتا ہوں کہ یہاں ٹھیکیداری سسٹم ہے، جو گلیاں نالیے سڑکیں بناتے ہیں، کام ناقص ہوتا ہے. ان کا ایک بھائی ہے محمد علی تنویر صاحب، وہ اچانک ہمارے گاؤں میں تھا، اچانک پوری یونین کونسل میں آ گیا، وہ کام چیک کرنے کے لیے خود. اب جہاں کام ناقص تھا اس نے توڑ دیا. بہت اچھا. توڑتا چلا گیا میرے پاس آ گیا. آئے تنویر صاحب خیریت؟ خیر اس نے ہمارا کام ویسے دیکھا، کہتا کام کون کروا رہا ہے؟ میں نے کہا میں خود کروا رہا ہوں، انچارج. کہتا آپ کا کام فکر نہیں ہے، لیکن اس ٹھیکیدار کو چھوڑوں گا نہیں. میں فلاں جگہ پر اس کا کام شروعات کیا ہوں، درست نہیں ہے. بہت اچھا. یعنی مقصد یہ اسی ایکٹیویٹی کہ کتنا وہ ایکٹیو ہے. ابھی آج بھی ہم گئے تو وہ ٹھیکیدار کو کہتے ہیں چلوں تو میں نہیں چلا، سزا دوں گا. اس پر پرچہ کروا دیا، یہ کام ناقص کر رہا ہے، میرے حلقے میں پیسے کھا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اچھائی موجود ہے. جی بالکل. ورنہ اس سے پہلے ایسا کسی نے سر کیا ہی نہیں، اور کرتے ہوئے ٹھیک کام ہو رہا ہے. اچھے لوگ ہیں. حاجی منیر صاحب کی وفات 16 ستمبر سن 2019 کو ہوئی، اور ان کو مقامی قبرستان میں ان کی وصیت کے مطابق دفن کیا گیا. ان کی گاؤں کے ساتھ محبت کی انتہا یہ تھی کہ ان کی وفات کے وقت گاؤں کی ہر آنکھ اشک بار تھی. بے شک ان کی کاوشوں کو موہری کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. اپنی مدد آپ کے تحت اس گاؤں میں اور بھی بہت سے کام ہوئے
جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف حکومت ہی کرتی ہے، کیے گئے، جن میں گورنمنٹ اسکول کی بسیدہ عمارت کی مرمت اور اس کی دیکھ بھال اور اس میں سہولیات کا مہیا کرنا، بنیادی مرکز صحت یعنی ہاسپٹل میں زیادہ ادویات کی فراہمی، سڑکوں اور گلیوں کی صفائی، دستکاری اسکول، خوبصورت مساجد کی تعمیر، اور خانقاہیں۔ بہت وسیع اور منظم قبرستان، ویلفیئر سوسائٹی کی ذمہ داری بیت المال سے لوگوں کے اناج، ادویات اور قرضہ حسنہ کی فراہمی ہے، اور ساتھ میں غربا کی شادیوں اور فوتگی کے انتظامات سنبھالنا۔ اس علاقے کے لوگ زیادہ تر بیرون ملک مقیم ہیں اور اپنے گاؤں سے محبت کا اظہار مالی معاونت سے بھی کرتے ہیں۔ اس علاقے کے لوگ جو کہ بہت محبت کرنے والے اور ملنسار ہیں، اور تمام موہری آپس میں بہت اتفاق رکھتا ہے۔ تمام اہلیان موہری ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، حکومت سے مدد مانگنے کی بجائے بڑے سے بڑے کام خود سر انجام دیتے ہیں۔ اس علاقے کی شہرت کی ایک وجہ مذہبی شخصیت صوفی نواب الدین صاحب ہیں۔ 1915 میں صوفی نواب الدین موہری میں تشریف لائے اور جہاں صوفیانہ طرز تبلیغ سے زندگی شروع کی۔ وہ ایک باکردار شخصیت تھے۔ پاکستان کے طول و عرض سے لوگ فیض لینے آتے۔ ان کا انتقال 12 ربیع الاول 1385 ہجری 1965 عیسوی میں بروز سوموار کو ہوا۔ آپ کو عیدگاہ موہری شریف میں دفن کیا گیا۔ ان کے بعد ان کے بیٹے خواجہ محمد معصوم صاحب نے خلافت سنبھالی اور عالمی شہرت یافتہ شخصیت بنے۔ موہری کو موہری شریف اسی گھرانے کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے ایک کتاب داستان موہری کے نام سے لکھی گئی۔ اس کتاب سے موہری سے متعلقہ تفصیلاً معلومات دی جا سکتی ہیں۔ اس علاقے کے ثقافتی کھیلوں میں کبوتر بازی، ڈاگ فائٹنگ میں راجہ خیام، راجہ انوار اور راجہ یاسر جو کہ پاک پنجاب آزاد گروپ کے بانی ہیں، یہ لوگ بیرون ملک رہنے کے باوجود یہاں پر ثقافتی کھیلوں کو فروغ دینے میں نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ اس علاقے کے مکانات جدید دور کے طرز تعمیر کے ہیں۔
गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद एक पुरकशिश मंजर पेश करता है। यह इलाका जदीद होने के साथ साथ पुरसकून और नहायत खूबसूरत है। मोहरी शरीफ उम्मीद की एक किरण है जो कि पूरे पाकिस्तान को यह पैगाम देती है कि आपसी इत्तेहाद से दुनिया फतह की जा सकती है। यार मिलन ता दुख जान हजारा, मैं शुक्र करा लख वारी।